बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हज़रत जावेद और आज के वीलॉग में जो बातें डिस्कस करने जा रहे हैं उनका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान के मुस्तकबिल से है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से है, पाकिस्तान की सलामती से है। उनमें से एक सबसे अहम खबर खारजी महाज पर है। पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी से इसका ताल्लुक है और दूसरी खबर अंदरूनी महाज पर पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों के दरमियान जो मामलात हैं वो संभल चुके हैं और दोनों दोबारा मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करने पर आमादा है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली हालिया झड़पों की। पाकिस्तानी फौज ने बड़ा कैलकुलेटेड, बड़े मंसूबे के साथ और बहुत ज्यादा मुस्तकबिल को देखते हुए अफगानिस्तान के अंदर से जो पाकिस्तान के अंदर दर अंदाजी जारी थी उसका जवाब दिया। अफगानिस्तान की फौज की तरफ से जो बिला इश्तियाल हमला किया गया था पाकिस्तान की पोस्टों पर, जिसके नतीजे में 23 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए, उनका बदला लेना पाकिस्तानी फौज पर फर्ज था। और दूसरी तरफ केपीके हो या बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों को रोकना भी एक बड़ा मकसद था पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने चुन चुनकर अपने अहदाफ को निशाना बनाया और बड़े मंसूबे के साथ अफगानिस्तान की हुकूमत को बेबस किया। पाकिस्तानी फौज के बहादुर जवानों ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर उनकी चेक पोस्टों पर न सिर्फ कब्जा किया, वहां पर पाकिस्तान का झंडा भी लहराया। और सिर्फ चंद दिन के अंदर ही अफगानिस्तान, जो कि बहुत तुरम खान बना फिरता है, जिनके जो कमांडर्स है वो दावा करते हैं कि वो तो नाकाबिले शिकस्त रहे हैं, चाहे रशिया हो, चाहे बरतानिया हो या कोई और मुल्क हो, चाहे अमेरिका, तो वो तो कभी भी शिकस्त नहीं खाए। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ 4 दिन के अंदर छठी का दूध याद करवा दिया। पहले तो उन्होंने 48 घंटे की सीज फायर की मुद्दत की दरख्वास्त की और फिर भागे भागे पहुंचे वो कतर, दोहा और टर्की, और उनसे दरख्वास्त की कि पाकिस्तान के साथ एक पुरअमन मुआहदे के लिए वो सालसी का किरदार अदा करें। पाकिस्तान के जो अहदाफ थे वो हासिल हो चुके हैं। वायदा हो गया सीज फायर का कतर के अंदर, और इसमें कतर की हुकूमत और टर्की ने अहम किरदार अदा किया। उसका एलामिया भी जारी हो गया। मुलाकात हुई दोहा में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और हमारे कौमी सलामती के मुशीर और ISI के जो DG हैं मलिक आसिफ साहब, जनरल साहब, उनके साथ अफगानिस्तान के आला अहदेदारों की बैठक हुई। 4 से 6 घंटे के दौरान होने वाली इस बैठक में पाकिस्तान ने वाज़ेह सबूत फराम किए अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से शरपसंदों की पुष्टपनाही का, और उनको बताया वीडियोस के जरिए, पिक्चर्स के जरिए कि कैसे TTP को अफगानिस्तान के अंदर मुस्तहकम होने का मौका दिया जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जो हालिया अटैक्स हुए हैं जिसमें पाकिस्तान के बहादुर जवान शहीद हुए, ना सिर्फ बहादुर बल्कि पाकिस्तान के जरी जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो इसके सारे सबूत उनके सामने रखे गए, जहां पर मेरी इतलात के मुताबिक अफगानिस्तान ने ना सिर्फ इस सारे सूरत हाल पर माफी मांगी और आइंदा यकीन दिलाया है अपने सालसों को भी, जिनमें टर्की और कतर है, कि वो आइंदा पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली किसी भी किस्म की साजिश और ख़ास तौर पर जो दरअंदाजी के लिए उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान के वफ्द ने अफगानिस्तान के जो वजीर दिफा हैं उनके दौरा भारत के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे अफगानिस्तान भारत का पाकिस्तान के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। भारत की फंडिंग अफगानिस्तान के थ्रू दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर भिजवा कर दहशतगर्दी के वाकयात करने में सर्फ हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। और पाकिस्तान की फौज ने जिस तरह जवाब दिया, जिस तरह उनको मजबूर किया, घुटने टेकने पे मजबूर किया, ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर की एक और बड़ी जंगी हिकमत अमली की कामयाबी है। उन्होंने बड़े
زبردست طریقے سے مارکہ حق میں بھارت کو شکست دی تھی، اور اب دوسری یہ کامیابی افغانستان کے خلاف حاصل کی گئی ہے، جہاں سے پاکستان کا سب سے بڑا مقصد ان در اندازی کرنے والے، ان خوارجین، ان بھارتی ایجنٹوں کی پاکستان کے اندر آمد کو روکنا تھا، جو پاکستان اب کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ افغانستان کی حکومت نے پاکستان کو واضح طور پر یقین دلایا ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کو روکیں گے، اور اس طرح کے جو خوارجین جو پاکستان پر حملے کرتے ہیں، جو دہشت کرتے ہیں، ان کو پاکستان کے اندر آنے نہیں دے رہے، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی نشاندہی پر افغانستان کے اندر موجود جو ایجنٹس ہیں، جو پاکستان کے مخالف ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ تو اس کے سلسلے میں ایک میکنزم بھی طے کیا جا رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مزید میٹنگز ہوں گی، اور جو اگلی میٹنگ ہو رہی ہے جو میری اطلاعات کے مطابق وہ 25 اکتوبر کو ٹرکی میں ہوگی، جس میں پاکستان کا اعلیٰ سطحی وفد بھی شریک ہوگا۔ تو پاکستان نے اپنے افغانستان کے ساتھ بارڈر کو محفوظ بنانے کے لیے، در اندازی کو روکنے کے لیے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑی شکست ہے۔ بھارت اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان میں دہشت گردوں کو فنڈنگ کر کے پاکستان کے اندر عدم استحکام پھیلانا چاہتا تھا، جس کا جواب پاکستان نے جس طرح دیا ہے، وہ افغانستان کی حکومت اب معافی تلافی پہ آ کے ثالثوں کے ذریعے صلح کرنے پر مجبور ہے۔ تو یہ تھا ایک انٹرنیشنل فرنٹ پر پاکستان کے لیے جو ایک کامیابی ملی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاکستان کے فوجی کمانڈروں اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک بہترین حکمت عملی کے نتیجے میں تو یہ ایک اور بڑا اعزاز حاصل ہوا ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو، کہ ایک دفعہ پھر وہ پاکستان کو ایک بیرونی خطرے سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے داخلی محاذ کی۔ پاکستان کے اندر دو بڑی سیاسی جماعتیں، دونوں بڑی حقیقتیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان تعلقات میں کشیدگی تھی۔ کشیدگی سب کو پتہ ہے کہ پنجاب اور سندھ کے درمیان رہنماؤں کی بیان بازی کی وجہ سے، اور اس کے اوپر جو کچھ ہوا، وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑھ کر ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو اور کوئی جماعت ہو، چاروں صوبے ان کے لیے برابر ہے۔ اور اس میں انہوں نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی، اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب بھی آصف علی زرداری سے ملاقات کر چکے تھے، لیکن جو ملاقات ہوئی بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم شہباز شریف سے اپنے وفد کے ہمراہ، وہ بڑی اہم تھی۔ اس کے دوران بہت سارے گلے شکوے بھی ہوئے، اور سندھ کو ساتھ لے کے چلنے کی یقین دہانی بھی کرائی شہباز شریف صاحب نے۔ شہباز شریف صاحب نے بڑے عمدہ طریقے سے اس مسئلے کو نہ صرف حل کیا، بلکہ سندھ کے معاملات کی طرف خصوصی توجہ کی بھی یقین دہانی کرائی، اور یہ حق ہے سندھ کی لیڈرشپ کا، سندھ کی حکومت کا، پیپلز پارٹی کا، کیونکہ ان کا وہاں پر مینڈیٹ ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پر ترقی ہو اور ان کو فنڈز ملیں۔ تو اب اطلاعات یہی ہیں کہ کراچی کے لیے مزید فنڈز بھی دیں گے وزیر اعظم شہباز شریف، اور قریب کراچی کا دورہ بھی کریں گے، جہاں کچھ مزید ترقیاتی منصوبوں کا وہ اعلان کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی چپکلش کو لے کے کچھ لوگ جو امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید یہ نظام ہی لپیٹا جانے لگا ہے، ان کی خواہشات پر پانی پڑ چکا ہے، اور دونوں بڑی جماعتیں اب آئندہ مل کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ اور پیپلز پارٹی کا جو اجلاس ہوا کراچی میں، اس میں بھی واضح طور پر جو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ وہ مل کر وفاقی حکومت کے ساتھ کام کریں گے، اور پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ایک اور بڑی اہم خبر کہ عمران خان صاحب کا جو مستقبل وہ سٹل تاریکی نظر آ رہا ہے۔ ان کی جو خواہش تھی سہیل افریدی آئیں گے، نئے وزیر اعلیٰ بنیں گے اور ان کو جیل سے چھڑا کے لے جائیں گے، یہ وہ اسی طرح کی خواہش ہے جو ان کی خواہش پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے، وہ نوٹس لیں گے، اور ان کے بعد فوراً حلف اٹھاتے ہی عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کا حکم دیں گے۔ اسی طرح ہی سہیل افریدی صاحب نے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا، عہدہ سنبھالتے ہی سب سے پہلے انہوں نے کام کیا صنم جاوید کی گرفتاری کا نوٹس لیا، دوسرا انہوں نے خان چپل کا آرڈر کیا، اور پھر ایک تماشا لگانے کے لیے، نمبر بنانے کے لیے ڈیلا جیل کی طرف چل پڑے،
چند گھنٹے وہاں گزار کر ایک اسٹیٹ ایجنٹ کے دفتر میں کھانا شانا چائے شائے پی کے وہ واپس روانہ ہوئے. ابھی تو اطلاعات مل رہی ہیں کہ اسلام آباد میں کسی سیف ہاؤس میں کسی گھر کے اندر بولیاں لگ رہی ہیں کہ کے پی کے میں جو وزراء ہیں ان کا کیا ریٹ ہے. تو سسٹم ایز یوزول ایز نارمل چل رہا ہے. علی امین گھنڈا پور صاحب پر جو الزامات تھے کرپشن کے وہ اب دھل چکے, وہ جا چکے. اپنی ہی وزیر اعلیٰ کو ہٹا کے اپنی ہی جماعت کا نیا وزیر اعلیٰ لے کر آنے والے عمران خان تبدیلی کا نعرہ لگایا. تبدیلی یہی ہے کہ پہلے دو لوگ تھے, دونوں نے گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے, انہوں نے کہا چلے تبدیلی لاتے ہیں, دونوں نے ایک دوسرے سے کپڑے بدل لیے. اب بھی یہی حال ہوا ہے اور ایک وزیر اعلیٰ کو ہٹا کے دوسرے وزیر اعلیٰ کو لے آئے ہیں اور جشن ایسے منایا جا رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں وزیر اعظم شہباز شریف کو گرا دیا یا ان کی حکومت ختم کر دی. اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو گرا کر اپنے ہی نئے وزیر اعلیٰ کو لانے والے شادیانے بجا رہے ہیں. ایک دفعہ پھر عمران خان کی سیاسی حکمت عملی ناکام ہوئی ہے. ناکام یوں ہوئی ہے کہ ان کا منتخب کردہ وزیر اعلیٰ علی امین گھنڈا پور ناکام ہو کے استعفیٰ دے کے گھر جا چکا ہے, جس نے اپنے دور حکومت میں کے پی کے کی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا, زیرو کارکردگی رہی. پہلے جو ان کے وزراء اعلیٰ تھے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 13 سال سے حکومت ہے تحریک انصاف کی اور صوبہ جو ہے مسلسل پستیوں کی طرف جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب بھی ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو معافی کی درخواستیں تھیں, جو تلافی کی درخواستیں تھیں, جو رابطے کی درخواستیں تھیں اسٹیبلشمنٹ سے, تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنا دروازہ مکمل بند رکھا ہوا ہے. کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنے کا جو اعلان کیا گیا تھا, جو پیغام دیا گیا تھا, وہ ابھی تک اس پر قائم ہے. آنے والے دنوں میں بھی عمران خان صاحب اسی طرح ہی جیل میں بیٹھ کے مرغے کھائیں گے, دیسی یخنی پئیں گے, ورزش کیا کریں گے اور عدالتوں کی پیشیاں بھگتا کریں گے. اب تک کے لیے اتنا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ نئی خبروں تبصروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.